اس کو ٹریپ کیا گیا اور ناظرین تک پہنچائیں گے۔ جی MA LLB لڑکی کو اغوا کر کے کوئٹہ لے جانے والا ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور 1.5 کروڑ روپے بھی ان سے برآمد ہوئے ہیں۔ جس لڑکی کو لاہور بحریہ ٹاؤن سے اغوا کیا گیا وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم اس سے ہی جانیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے پیسے جو ہیں وہ غائب کیے گئے اور ملزم جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو یہاں سے کیسے اغوا کیا گیا۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ صبا۔ صبا یہ بتاؤ ذرا ناظرین کے لیے کہ کس طرح سے ملزم نے آپ کو ٹریپ کیا اور کون سے گھر سے آپ کو اغوا کیا؟ بحریہ ٹاؤن سے۔ بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کوئی کرائے کا گھر لیا ہوا تھا؟ ہاں جی، وہاں پہ رینٹڈ ہوم تھا، مجھے اپارٹمنٹ تھا ایون وہ۔ اچھا صبا یہ بتاؤ کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ کریم بلاک میں رہتے ہیں، تو پھر آپ نے بحریہ ٹاؤن میں اکیلے کرائے پہ گھر کیوں لیا؟ اچھا میرا یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے ذرا لڑ کر آئی ہوئی تھی نا، ادھر امی کے پاس رہتی تھی، تو وہاں پہ امی سے بھی میری تھوڑی لڑائیاں وغیرہ ہو گئیں، تو میں ایسے سارے جو تھے نا جو پیسے ممی نے مجھے پکڑائے ہوئے تھے ڈوری کے لیے، جب تم اپنا گھر اور گاڑی لے لینا، تو مطلب یہ امی نے مجھے دیا ہوا تھا نا، لاکر کی چابی میرے پاس تھی، تو ساتھ امی کے بھی کیش تھا 1.457 تھا، تو وہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے سارا اکٹھا ہی امی کا بھی ساتھ اٹھا لیا۔ یعنی 1 کروڑ 57 لاکھ روپے جو ہے وہ تمہاری ماما کی سیف میں پڑا تھا جو تم نے نکال لیا؟ ہاں جی، اس میں سے جو ایک تھا وہ امی نے مجھے کہا تھا یہ تمہارا ہے، ڈوری ہے، تم گھر لو گاڑی لو جو مرضی کرو اس کا، جیسے تم نے کرنا ہے، اور میں اس سے لڑی ہوئی تھی اپنے شوہر سے، تو میں جاتی نہیں تھی اس کے پاس۔ اس دن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بس نکل پڑی، مجھے نہیں سمجھ آئی میں نے اس کے پاس جانا ہے کہاں جانا ہے، میں چلے گئی گھر سے نا نکال کے پیسے، تو بس بحریہ ٹاؤن گئی ہوں، وہاں پہ میں نے جو تھا اپارٹمنٹ لے لیا رینٹ پہ، تو وہاں پر یہ مجھے جو ملے، انہیں اپنا نام کچھ اور بتایا ہوا تھا، بعد میں کچھ اور ان کا پتہ لگا مجھے۔ اچھا صبح اس نے 3-4 جگہوں پہ اپنے مختلف نام بتائے ہیں ملزم نے، آپ کو اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ آشان بتایا ہوا تھا اس نے نام۔ اچھا کشان سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہی ہوئی، لاہور بحریہ ٹاؤن میں؟ ہاں جی ہاں جی، وہیں پر ہوئی تھی۔ تو پھر آپ کو جو ہے وہ کرائے پہ گھر اسی نے لے کے دیا؟ اس نے نہیں لے کر دیا، وہ میں نے خود وہاں سے لے لیا تھا۔ تو بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کتنے کرائے پہ گھر لیا؟ وہاں پہ 25 پہ تھا، 1000 پہ پر منتھ تھا۔ تو اس گھر کا آپ کے ماں باپ کو یا آپ کے شوہر کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہاں پہ ایسے گرلز اور بھی رہتی تھی جو مطلب ایجوکیشن کے لیے آئی ہوئی تھی، اسٹڈی کے لیے وہاں پر رہ رہی تھی، تو میرا ایک ایکچوئل میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا، تو مجھے کچھ اس طرح کا نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہوتا، لیکن وہاں پر رہتے تھے تو تبھی میں نے ایک جو سمجھ کے کہ وہاں پہ آلریڈی ہیں وہاں پہ لڑکیاں رہتی ہیں، تو تبھی میں نے اس میں سیکیور میں ہو کے لیا وہ وہاں۔ تو صبح آپ کتنی دیر بحریہ ٹاؤن والے گھر میں رہی؟ وہاں پہ 1 منتھ تک میں وہاں پہ رہی تھی، جس کے دوران مطلب اس سے میری جب میں اپنا اپارٹمنٹ بند کر کے تو واکر کے لیے نکلتی تھی، وہاں پہ واک کے دوران یہ مجھے کہیں پہ ٹہلتے ہوئے ملے۔ اچھا یہ بھی بحریہ ٹاؤن میں کسی کرائے کے گھر میں رہتا تھا؟ یہ مجھے اس نے اپنی کوئی ہسٹری نہیں بتائی، ایٹ دی اینڈ مجھے پتہ لگا یہ کوئٹہ میں کہیں گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں۔ اچھا صبح یہ بتائیں کہ جب آپ بحریہ ٹاؤن گئے تو اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، یا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ میں بحریہ ٹاؤن رہتا ہوں؟ نہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ میں USA سے آیا ہوں، تو اس نے باتوں میں مجھے یہ بتایا کہ میں USA سے آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے سارا بس یہی بتایا کہ باہر سے آیا ہوں، یہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے گھر وغیرہ، وہیں پہ ہے سب کچھ۔ اچھا صبح یہ بتائیں آپ نے MA LLB کیا ہوا ہے اور آپ جیسی سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی، تو آپ نے اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا کہ آپ اگر USA سے آئے ہو تو یہاں آپ کی فیملی کون ہے، آپ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہو، تو آپ کس کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ بس اب جب اللہ جب عقل پہ پردہ ڈالتا ہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا نہیں، اللہ تو کسی کی عقل پہ پردہ نہیں ڈالتا، بلکہ قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میری طرف سے صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، اور جب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ذرا تمہارے سامنے آتا ہے، اللہ تو ایسے نہیں کرتا، جو ہم برائیاں کرتے ہیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ اب آپ کے والدین جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے ہوں گے، انہوں نے یہاں پہ پرچہ بھی کروایا، آپ کو یہ اغوا کیسے کر کے لے کے گیا؟ اب انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ کو میں اپارٹمنٹ لے لیتا ہوں، ان کو میرے سے غلطی سے یہ ہو گیا، میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی، میں نے ان کو بول دیا میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے، اب یہ جو تھا میرے پیچھے پڑ گیا اس وجہ سے بھی کہ اب کیش اس کے پاس ہے، تو اس نے مجھے اتنا مطلب لے کے نا اپنے وہ جو کہتے ہیں مطلب ٹرسٹ میں لے کر، تو اس نے مجھے نا ایک سیکیور طرح سے نا وہاں کوئٹہ تک پہنچایا کہ بھائی آپ وہاں پہ آؤ، اور پھر اس نے مجھے دھمکایا یہاں پہ پتہ نہیں میرے جاننے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو تمہیں مار دوں گا۔ یعنی مختلف بدماشوں کا نام لے کے آپ کو ڈراتا رہا؟ ہاں جی بالکل، میں وہاں پہ اکیلی جو رہ رہی تھی تو اس نے مجھے اس طرح سے دھمکانا شروع کر دیا۔ جب لاہور میں آپ کو یہ ملتا تھا اس وقت
آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ میرے پاس 1,57,00,000 ہے؟ بالکل ایسے میں نے اسے شیئر کر دیا یہ بات. تو اس کے بعد اس کا کیا رویہ تھا؟ تو یہی تھا کہ مجھے دھمکانے لگ گیا تھا کہ وہاں پہ چلو وہیں پہ آؤ. میں نے کہا کوئٹہ کون ہے, مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہاں یہ مجھے لے گئے اس طرح سے دھمکا کے. یعنی کوئٹہ جب آپ کو لے کے گیا یہاں سے یہ کہہ کے لے کے گیا کہ وہاں آپ کو میں گھر لے کے دوں گا اور اپنے ساتھ رکھوں گا؟ بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا اپارٹمنٹ لے کے دیتا ہوں, وہاں پہ آپ جو ہے نا رہ لینا. تو یہاں سے آپ کسی کرائے کی گاڑی میں گئے یا کیسے گئے, بس میں گئے؟ انہوں نے اپنے کوئی تھا, کوئی واجد کے نام سے کوئی آدمی تھا, ان کا ریلیٹیو تھا, تو وہ مجھے لینے آیا تھا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ ہی آپ نے آنا اور کسی کے ساتھ نہیں آنا. اچھا, پہلے یہ اکیلا خود کوئٹہ چلا گیا؟ ہاں جی, یہ الگ سے گئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے سیکیور وے سے بلایا وہاں پر کہ کچھ نہیں ہوگا ایسا. پھر آپ کو اس نے بتایا کہ واجد نام کا ایک بندہ آپ کو بیریا ٹاؤن سے لینے آئے گا, تو آپ اس کے ساتھ آ جاؤ, کوئٹہ آ جاؤ. ہاں جی یہی بات تھی. تو پھر آپ بائی روڈ اس کے ساتھ واجد کے ساتھ کوئٹہ گئے ہو؟ ہاں جی یہی تھا, یہی ساتھ میں میرے ساتھ لنک میں تھے اور مطلب کانٹیکٹ میں تھے, اور ساتھ ساتھ وہ جو تھے وہ مجھے وہاں تک پہنچا رہے تھے وہاں. اچھا, جو واجد آیا کیا اس کو بھی پتا تھا کہ آپ کے پاس 1,57,00,000 روپے ہیں؟ اب اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جھوٹ کی کہاں سے حد شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے, مجھے کوئی اس چیز کا نہیں پتا. وہ پیسے آپ ساتھ ہی کوئٹہ لے کے گئی؟ بالکل ایسے ہی. تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ بس میں ان سے لڑی ہوئی تھی, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر طرف سے میں اپنے ہسبینڈ سے بھی لڑی ہوئی تھی. اچھا بیٹا, اب یہ بتاؤ کہ کیا اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک میسیج دیں ایسی بہنوں کے لیے جو والدین سے جھگڑتی ہیں, اور آپ تو خاص کر MA-LLB کیا ہوا ہے آپ نے, کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کتنی پریشان ہوئی ہو ماں باپ کو اگر آپ بتا دیتی لاہور سے نکلنے سے پہلے تو شاید آپ کو اتنی پریشانیاں جو ہے نہ دیکھنی پڑتی. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میرا میسج بس یہی ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ نہ آپ کرو, بلائنڈ قسم کا, کہ آپ کسی پہ کوئی بھی کسی پہ بھی آپ ٹرسٹ نہ کرو. بس یہ میرا میسج ہے ہر کسی لڑکی کو, کہ ہاں اگر ٹرسٹ کرنا بہت آپ کو آگے تک پہنچا دیتا ہے. کون سی ایسی بات تھی جس کو آپ کو اٹریکٹ کیا تو آپ اس کی باتوں میں آ گئی؟ بس مجھے نہیں پتا, ایسے لوگوں کے پاس آرٹ ہوتا ہے ہر طرح کا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے ٹریپ کر لیتے ہیں. اب میں خود اس میں پھنس چکی تھی, مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں اب کیسے ڈکلیئر کروں اس بات کو, مجھے جسٹیفیکیشن ہی نہیں آ رہی. میں خود اس طرح سے فل ٹائم جو تھا پھنس چکی تھی, مجھے سمجھ. تو کوئٹہ میں آپ کو کس کے پاس رکھا اس نے؟ پتہ نہیں, وہاں پہ کوئی بیکورڈ سا ایریا تھا, پختون آباد تھا آئی گیس, تو وہاں پر انہوں نے مجھے جو تھا نا رکھا تھا. کوئی کرائے کا گھر لیا وہاں پہ اس نے؟ کرائے کا گھر نہیں لیا تھا, یہ ڈھونڈتے تھے, لیکن مطلب وہاں پہ کوئی. اچھا بیٹا, یہ بتائیں کہ وہاں اس نے آپ کو کسی اپنی فیملی سے ملوایا؟ نہیں, اس نے کوئی فیملی نہیں بتائی. آپ کتنی دیر کوئٹہ میں رہے؟ وہاں پہ کوئی 10 دن تک, وہ اس نے مجھے 10-15 دن تک ادھر ہی گھر میں رکھا. اس کے بعد آپ نے کسی گھر والوں کو بتایا یا پولیس کو بتایا, کیسے پھر پتا چلا؟ یہ تو مجھے ادھر کا خود بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ کیسے اپروچ کرنا ہے, کہاں جانا ہے, اس کے ہی مطلب تھی سر پہ. تو بس یہ مجھے کہتا ہے کہ جہاں جہاں گھماتا رہا بعد میں, تو میں اس کے ساتھ ساتھ گھومتی رہی کوئٹہ میں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے مجھے بس یہ تھا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا, اس نے جیسے دھمکایا تھا نا کہ بھائی میرے پاس یہ ویپن بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو یہ مجھے فل دھمکا رہا تھا اس طرح سے. یعنی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا ورنہ میرے ساتھ رہو؟ ہاں بالکل, کہ میرے سے شادی کرو, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ شادی شدہ اور اس کا ایک بچہ بھی تھا. تو آپ کے پاس کوئی فون تھا, اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا, پھر کیسے پتا چلا آپ کے گھر والوں؟ اس نے میرے آئی فونس تھے, مجھے اب یاد آتے ہیں, ایک تو میں اتنی وہ ہو گئی, میں اس نے آئی فون توڑ دیے تھے اپنے ہاتھوں سے, وہ بحریہ ٹاؤن میں, اور وہ بھی میرے ایویڈنس کے طور پہ میرے بیگ میں پڑے ہیں. اس نے دونوں فونز میرے توڑ دی کہ آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا گھر میں, کسی کو بھی نہیں بتانا. تو پھر خیبر پختونخوا پولیس نے جو ہے وہ آپ کو وہاں سے برآمد کروایا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے اس سے خود جو فون لیا کسی طریقے سے, تو ایک ایپ تھی, اس کے ذریعے میں نے اس کو نا, اپنے جو ہسبینڈ تھا میرا, خیر میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی, مجھے ابھی غصہ تھا مجھے اس کا, لیکن اس طرح کی سچویشنز آ گئیں جب یہ مجھے مارنے لگ گیا. اس نے مجھے تشدد بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ میرے سامنے ڈرگز بھی لیتا رہا ہے, اسموک بھی کرتا رہا ہے. تو خیر اب میں جب اس طرح کی سچویشن میں نے دیکھ لی, مجھے مارنے بھی لگ گیا, تو مجھے اب یہ اس سے ڈر لگنے لگ گیا. تو کیونکہ اس نے مجھے دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم نے یہاں پہ کسی کو بتایا ہے نا پختون آباد میں کہ خیبر پختونخوا میں کہ میں اس طرح سے کچھ ہوں, تو آپ نا میں آپ کو مار دوں گا. پھر میں نے اس کا فون پکڑ کے تو اس میں سے میسیجز کیے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو نا, کہ مجھے یہاں سے پولیس کے ساتھ لے کے اس کو اغوا کرو. تو پھر آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اس نے پولیس کو اپروچ کیا اور وہ آپ تک پہنچے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو میں ہم یہاں تو شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, یہاں پہ آ گئے ہیں واپس. اب مجھے جو ہے نا
انصاف چاہیے اور اس کو میں جیل میں دیکھنا چاہ رہی ہوں بس.